نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام اہل محلہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، طلباء، ہم نے پچھلے جمعہ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ربیع الاخر، ربیع الثانی کی مناسبت سے، چونکہ اس مہینے کی 11 تاریخ، آج 6 تاریخ ہے، 11 تاریخ 571 ہجری میں پیران پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تھا، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، صاحب کشف و کرامات بزرگ ہیں، ساری زندگی اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دیتے گزری، 33 سال تک درس و تدریس میں مشغول رہے اور 40 سال تک لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے. بہت بڑے بزرگ ہیں، اور بزرگوں کے تذکرے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا تفصیلی تعارف، ان کی دعوت اور ان کی تعلیمات کا تعارف پیش کرنے سے پہلے مناسب یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ولایت کا تذکرہ کر دیا جائے کہ ولی کسے کہتے ہیں، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، بزرگان دین کون ہوتے ہیں. دراصل جیسے آج کل دین کے ہر شعبے میں جاہل لوگوں نے، ان پڑھ لوگوں نے، دنیا پرست علماء اور دنیا پرست صوفیاء نے فساد پیدا کر دیا ہے، اسی طرح بزرگی کے راستے میں، ولایت کے راستے میں، تصوف کے راستے میں بھی طرح طرح کی غلط فہمیاں اور طرح طرح کی خرافات آ گئی ہیں. جب آپ کے سامنے ولایت کی حقیقت کھلے گی، ولی کسے کہتے ہیں آپ کے سامنے آئے گی، تو بزرگان دین کی تعلیمات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. انہی خرافات کو دیکھ کر آج بعض لوگوں نے سرے سے تصوف ہی کا انکار کر دیا، سرے سے بزرگی ہی کا انکار کر دیا. یہ بھی غلط ہے، اور تصوف اور بزرگی کو دیکھ کر اس کی خرافات کو اپنا لینا یہ بھی غلط ہے. امتن وسطا، ہماری صفت یہ ہے کہ ہم افراط و تفرید سے پاک ہے، درمیانی امت ہے. اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کی شان یہ بتائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ دنیا میں بھی کسی قسم کا موت کا خوف ان پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہے. اللہ سے ملنے سے تو وہ ڈرے جو اللہ کا نافرمان ہو. جیسے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، تمہیں اپنا انجام پتہ ہے کہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو ہماری پکڑ ہوگی، ہم سے ہمارے گناہوں کا پوچھا جائے گا، ظلم و ستم کا پوچھا جائے گا، تبھی تم موت سے ڈرتے ہو. اللہ کا ولی موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت کی خواہش کرتا ہے، اس لیے کہ یہ موت اس رب اور اس ولی کے درمیان ملاقات کے لیے پردہ ہے. اس کی تو تڑپ یہ ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات ہو جائے، میرے رب کی نعمتوں میں میں اٹھنے بیٹھنے لگ جاؤں، میں اپنی رب کی نعمتوں کا سزاوار ہو جاؤں. اس کے لیے یہ موت آڑ ہے، تو وہ موت سے نہیں گھبراتا. ولا هم یحزنون، قیامت کے دن جب ہر آدمی تھر تھر کانپے گا، کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گردن تک.
سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر آدمی کو نفسی 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 کی فکر ہوگی، ہر آدمی سوچے گا ہے اب تو پکڑے گئے، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کر سکتے، رشوت دے کر سفارش چلا کے جان نہیں چھڑا سکتے، غمگین و پریشان ہوں گے کہ اب کیا ہوگا۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے یہ ولی بے غم ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ انہیں اطمینان ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں جو سختیاں جھیلی ہے، انہوں نے رب کو راضی کرنے کے جو مشقتیں جھیلی ہے، ان کا رب آج کے دن انہیں رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے جو بھی آپ کے سامنے میں نے خطبے میں بیان کی، جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا فرمان یہ پیش کیا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جو میرے کسی محبوب، جو میرے کسی ولی کو تکلیف دے گا، ولی سے دشمنی کرے گا، ولی کو تنگ کرے گا، ولی کی توہین و تذلیل کرے گا، میں اللہ اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اس کا مقابلہ اس ولی کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ اس بزرگ کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ اس نیک آدمی کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقابلہ اس کائنات کے رب کے ساتھ ہوگا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر وہ تیار رہے اپنی بربادی کے لیے، تیار رہے ہلاکت کے لیے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ یہ ولایت اتنا بڑا مقام ہے، یہ ولی اتنے بڑے مقام پر فائز ہے، لیکن یہ ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی ہو کون؟ کیا آج جس کے بڑے بڑے بال ہیں، بکھری ہوئی داڑھی ہے، کپڑے نہیں پہنتا، ناچ گانے کرتا ہے، پردے کرتے، چف چف کرتے، ولی یہ ہے؟ ہرگز یہ ولی کی نشانی نہیں ہے۔ ولی کی نشانی ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی کون ہے؟ جو متقی ہیں۔ قرآن نے ان کی صفت بیان کی جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تقوی کو پہچانے کہ تقوی کیا ہے۔ یہ تقوی جس آدمی کے اندر ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو اس تقوی سے محروم ہے وہ لاکھ ولایت کے دعوے کرے، لاکھ بزرگی کے دعوے کرے، لاکھ کرامات اس سے ظاہر ہو، ہم اسے ولی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ متقی ولی وہ ہوگا جو متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متقی کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو ترک الاصرار علی المعصیہ، گناہوں پر اصرار، گناہوں پر ہمیشہ گناہوں میں مبتلا ہونا، اس سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے دور رہے۔ وَتَرْكُ الْاِخْتِرَارِ بِالطَّاعَةِ، اور نیکی کر کے اتراتا نہ ہو، نیکی کر کے اس کو فخر نہ ہو کہ میں نے تو بہت بڑی نیکی کی ہے، بہت بڑا تیر مارا ہے، میں تو بہت بڑا بزرگ ہوں۔ گناہ میں بھی مبتلا نہ ہو، کبھی کبھی گناہ ہو جائے انسان ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی پر مصر نہ ہو، بضد نہ ہو، اللہ کی نافرمانیوں میں دن رات نہ گزارتا ہو۔ نمبر 2، نیکی پر مغرور نہ ہو کہ میں تو بہت بڑا بزرگ بن گیا ہوں، میں نے تو بہت بڑی نیکی کر لی ہے، میں تو وقت اللہ اللہ کرتا رہتا۔ نہیں، اگر گناہوں سے بچ رہا ہے تو بھی اللہ کی توفیق ہے، نیکی کر رہا ہوں تبھی اس رب کی توفیق ہے، وہ اپنا کوئی کمال اس میں نہ سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے متقی کی یہ تعریف منقول ہے، لیکن مجھے جو سب سے اچھی تعریف لگی متقی کی، جو اللہ کے ولی کی نشانی ہے، وہ تعریف وہ ہے جو امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں کی ہے، اور بعد میں صاحب تفسیر سمرقندی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ مناوی رحمہ اللہ نے بھی فیض القدیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ متقی وہ ہے جس میں یہ 4 شرائط پائی جائے، 4 علامتیں پائی جائے، وہ متقی بھی ہے، وہ اللہ کا ولی بھی ہے۔ من سلک سبیل المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس متقی، اس ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا ہوگا، سنتوں کا پابند ہوگا، وہ اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے بولنے میں، اپنے چلنے میں، اپنے کھانے میں، اپنے لباس میں، اپنے گھریلو زندگی میں، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، غیر زندگی کے ہر پل میں، زندگی کی ہر گھڑی میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا ہوگا۔
الحمدللہ۔ اگر وہ نبی کے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے، وہ لاکھ ولایت کے دعوے کرے، وہ لاکھ بزرگی کے دعوے کرے، ہم اسے ادنا مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، چاہے جائے کہ اللہ کا ولی ماننے کو تیار ہو جائے۔ پہلی شرط یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے طریقوں پر چلتا ہے۔ اللہ کا ولی یہ اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ اپنی محبت کا معیار نبی اکرم کی اتباع کو فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے پیار کا دعویٰ ہے، اللہ سے تعلق کا دعویٰ ہے، تو میرے اس محبوب کی اتباع کرو۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہا، ان کے راستے پر نہیں چل رہا، ان کی سنتوں پر نہیں چل رہا، اس کی اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہے، اسے اللہ کا تعلق کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ ولی تو وہ ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو، ولی تو وہ ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بن سکتا۔ جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ خود حدیث میں ہے کہ میری سنت یہ مثل سفینۃ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو میری سنت پر چل گیا وہ بچ گیا۔ اور جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار نہیں تھے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر تباہ و برباد ہو گئے، جو میری سنتوں کو چھوڑ کر چلے گا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ ادنا مومن نہیں رہ سکتا، چاہے جائے کہ تارک سنت کو، نبی کے طریقے کو چھوڑنے والوں کو ہم مومن، ہم کامل ولی مان لیں، ہم اللہ کا بزرگ مان لیں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ پہلی نشانی کہ وہ نبی اکرم کے طریقوں پر چلنے والا ہوگا، نبی کے طریقوں کو اپنانا والا ہوگا۔ یہی دنیا اور آخرت کامیابی ہے، بڑی اس میں نبی کے طریقوں میں بڑی برکتیں۔ اللہ آپ کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کی ساری پریشانیوں کا حل نبی کے طریقوں پر ہے، اور ساری پریشانیاں نبی کے طریقے چھوڑنے پر ہے۔ آج ہم نبی کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، رب نے ہماری مدد و نصرت چھوڑ دی۔ آج ہمارے گھر میں جو پریشانیاں ہیں، آج اولاد کے جو مسئلے ہیں، آج میاں بیوی کے جو مسئلے ہیں، آج گھر و کاروبار کے جو مسئلے ہیں، آج ملکی معیشت کے جو مسئلے، یہ جتنے دکڑے تم مولویوں کو سناتے ہو، اس کی واحد وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دینا۔ ڈاکٹر کتنی تمہیں دوائیاں دیتا رہے، لیکن تم نے پرہیز نہیں کرنا، کبھی تمہارا علاج نہیں ہو سکتا۔ مولوی کتنے تمہیں وظیفے بتائے، مولوی کتنی دفعہ چف چف کرے، دم دم کرے، جب تم نے گناہوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بدعات کو چھوڑنا نہیں ہے، نبی کے طریقوں سے بغاوت کو چھوڑنا نہیں ہے، اس مولوی کا دم، اس مولوی کا چف چف کوئی اثر تم پر نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، کتنی برکت ہے۔ ایک مسواک کو آپ لے لیں، مسواک، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ہم میں سے نماز کے لیے مسواک کرتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے اگر اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، میں اس مسواک کو ہر نماز کے لیے لازمی کر دیتا۔ اس مسواک کے علماء نے 70 فائدے بتائے، 70 فائدے۔ سب سے کم درجے کا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور افیون کے 70 نقصان بتائیں، سب سے کم نقصان ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ 25 درجے زیادہ ثواب رکھتے ہیں وہ نماز جو مسواک کر کے کی گئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو کام کیا، دانتوں میں طاقت نہیں تھی، منہ مبارک میں طاقت نہیں تھی، بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ، آپ اور ہم سب کی ماں، کائنات کی ماں کو مسواک دیا، وہ اپنے منہ میں چباتی تھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں وہ مسواک کرتے تھے۔ آخر وقت جو عمل تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسواک تھا۔ معدے کی بیماریاں ختم کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، فرشتوں کی رحمت ہوتی ہے، نماز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتے ہیں۔ 70 اس ایک مسواک کے 70 فائدے علماء نے لکھے۔ اتنی بڑی اہمیت اس مسواک کی جس کی کوئی قدر، یہ ایک معمولی سنت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر، اور علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب نے مبادئ علوم الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ جو مسواک کی سنیت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ اتنی معمولی سے ایک ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن اتنی برکتوں والی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اللہ اکبر، میں نے کہا نا نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے تو برباد ہوگے، نبی کی سنتوں کو اپناؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے نبی صدی ہجری کے، احمد بن ابراہیم دمشقی الدمیاتی رحمہ اللہ کا نام ہے۔ ان کی کتاب ہے مشارع الاشواق الی مسارع العشاق، یہ کتاب ہے ان کی۔
اس میں اس مسواک کی سنت کی عجیب برکت لکھی ہے کہ مسلمانوں کے فوجی ایک جگہ لڑنے کے لیے گئے، ایک جگہ جنگ کرنے کے لیے گئے کافروں کے ساتھ. اب وہ لڑ رہے ہیں لیکن انہیں فتح نصیب نہیں ہو رہی، کامیابی نصیب نہیں ہو رہی. ہر قسم کی جنگی چالیں اپنا لی، ہر قسم کی طاقت اپنا لی، ہر قسم کی کوشش اختیار کر لیا، لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہی. جو لشکر کا امیر تھا، الفاظ میرے ہیں، واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے، بعینی الفاظ وہ نہیں ہوں گے، میں اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. جو لشکر کا امیر تھا اس نے سب کو جمع کیا کہ ہمارے پاس مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. فوج بہترین ہمارے پاس ہے، بہترین ٹریننگ شدہ فوج ہمارے پاس ہے، بڑے بڑے سپہ سالار ہمارے پاس ہے، فوجی جرنیل ہمارے پاس ہے، کئی سال کا فوجی تجربہ ہمارے پاس ہے، ہر قسم کے بہترین ہتھیار ہمارے پاس ہے، مضبوط کارکنان ہمارے پاس ہے. اس کے باوجود ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہو رہی، اس کے باوجود ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی. یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم سے رہ گئی ہے. اس سنت چھوڑ دینے کی نحوست یہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی فتح آسمان سے اتر نہیں رہی ہے. غور کرو اس جنگ کی مصروفیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت ہم سے رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہم سے پیچھے ہو گئی. ساری فوج سر جوڑ کے بیٹھ گئی، سارے کرنیل، سارے جرنیل، سارے فوجی سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر جنگ کی مصروفیات میں کون سا ایسا نبی کا طریقہ ہے، کون سے نبی کی ایسی سنت ہے جو ہم سے چھوٹ گئی ہے اور ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی. ہائے قربان جاؤں، نتیجہ یہ نکلا کہ فوجی مصروفیات کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مسواک ہم سے رہ گئی ہے. ہم مسواک ان دنوں میں نہ کر سکے کہ ہمیں جلدی ہے، سامنے فوج کھڑی ہے، کہیں حملہ نہ ہو جائے، نماز سے جلدی جلدی فارغ ہو. فوراً جو فوجی تھا اس نے اعلان کیا کہ سارے فوجی مل کر مسواک کرے، مسواک شروع کرے. جب تمام فوجیوں نے یہ اعلان سنا، درختوں پر جا کے بل پڑے، درختوں کی جڑیں کاٹنی شروع کر دی، درختوں کی ٹہنیاں کاٹنی شروع کر دی اور مسواک کرنے لگے. اب دور مخالفین کی فوج، دور کافروں کی فوج بیٹھی ہوئی تھی. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا حیران ہو گئے اور کہا بھائی پہلے تو یہ تلواروں سے لڑتے تھے، اب لگتا ہے یہ دان تیز کر رہے ہمیں زندہ کھانے کے لیے. دیو آمد، دیو آمد، دیو آمد. او اللہ کے بندو بھاگو، یہ تو کوئی جنات ہیں، یہ تو پہلے تلواروں سے ہمیں مار رہے تھے، جب اس سے بس نہیں چل رہا تو اب دان تیز کر رہے کہ ہمیں کچا چبا جائیں گے. اور اللہ نے وہ جنگ جو ہتھیاروں سے نہیں جیتی جا رہی تھی، اس مسواک کی برکت سے بغیر ہتھیار کے فتح دے دی. یہ اتنی بڑی برکت ہے ایک سنت کی. تو اللہ کا بند ہوگا اگر وہ سنتوں پر نہیں چلتا. ہمیں اس کی ولایت کے دعوے قابل مسموع ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو اللہ کا ولی. وہ فراڈی ہے، وہ دو نمبر ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. نبی کی سنت، نبی کا طریقہ پہلی شرط ولایت کے لیے. اور یہ بھی سمجھو ذرا، آج لوگوں نے کشف و کرامات کو ولایت کا معیار بنا دیا. وہ اللہ کے بندو، کشف و کرامات ولایت کا معیار نہیں ہے. دیکھو پہلے سمجھو کہ کشف و کرامت کہتے کسے؟ ایک اللہ کی عادت ہے، ایک طریقے کے مطابق جو کام ہو رہا ہے اسے اللہ کی عادت کہتے ہیں. اللہ کا طریقہ، جیسے بارش ہے، وہ بادل سے برستی ہے، جب بھی بارش ہوگی بادل سے برسے گا، یہ عادت اللہ ہے. آگ میں جو ڈالا جائے گا وہ جلے گا، یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ نے اس کے اندر صفت پیدا کر دی، اللہ کے حکم سے وہ آگ جلاتی ہے. جب اس عادت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے اسے خرق عادت، خلاف عادت کہتے ہیں. خرق عادت اور خلاف عادت، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہیے، یہ اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ جو کھانا کھائے گا اسی کا پیٹ بھرے گا. اس کے خلاف اگر کسی وقت کوئی کام ہو اسے خلاف عادت کہتے ہیں، اسے خرق عادت کہتے ہیں. یہ خلاف عادت 6 قسم پر ہے. اگر وہ خلاف عادت کام کسی مسلمان سے ہوگا یا کسی کافر سے ہوگا، اگر کسی کافر سے خلاف عادت وہ کام ہو رہا ہے تو یا تو اس کے دعوے کے مطابق ہوگا یا دعوے کے خلاف ہوگا. جو اس نے دعویٰ کیا اس کے مطابق ہو گیا، اگر اس کے دعوے کے خلاف ہو تو یہ اہانت ہے. مثلا مسیلمہ کذاب ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا. اسے کس نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے اندر لعاب دہن ڈالتے تھے، وہ میٹھا ہو جاتا تھا. تو اگر اللہ کا نبی ہے تو تو بھی پانی میں اپنا لعاب ڈال، اپنا تھوک ڈال کے وہ بھی میٹھا ہو جائے. اس نے پانی میں تھوک ڈالا، وہ اور کوڑا ہو گیا اور کڑوا ہو گیا. تو دیکھو اب تھوک ڈالنے سے عادتاً پانی نہ میٹھا ہوتا ہے نہ کڑوا ہوتا ہے، پانی تو
تو پانی ہے، یہ خلاف عادت ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن اس کی اہانت کے لیے ہوا، اس کی ضلالت کے لیے ہوا، یہ اہانت کہلاتا ہے۔ ایک خلاف عادت کام کافر سے ہو لیکن اس کے دعوے کے مطابق ہو، یہ استدراج کہلاتا ہے، استدراج۔ جیسے دجال بارش برسائے گا، اب کسی کے حکم پر بارش برسنا خلاف عادت ہے، دجال کسی کو موت دے گا، کسی کو زندگی دے گا، یہ خلاف عادت ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یہی خلاف عادت کام اگر مسلمان مومن سے ہو تو یا وہ مومن کامل مومن نبی ہوگا یا نبی نہیں ہوگا۔ اگر نبی ہو تو یہ خلاف عادت کام یا تو نبوت کے دعوے سے پہلے ہوگا یا نبوت کے دعوے کے بعد ہوگا۔ اگر پہلے ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، میں نے آپ کو سنایا۔ اب کسی کا سینہ چاک ہو جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، خلاف عادت تھا، لیکن نبوت سے پہلے ہوا تو ارہاس ہے، اور نبوت کے بعد ہو تو معجزہ ہے۔ جیسے نبی اکرم کی انگلیوں سے پانی نکلا مبارک سے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جہاں سے گزرتے تھے تو درخت صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، یہ معجزہ ہے۔ اور اگر یہ خلاف عادت کام کسی مسلمان سے جو اللہ کا نبی نہیں ہے تو اب وہ مسلمان یا تو اللہ کا ولی ہوگا یا ولی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کا ولی ہے تو اور سے خلاف عادت کام ہو رہا تو یہ اعانت ہے، اور اگر اللہ کا ولی ہے اور خلاف عادت کام ہو رہا تو یہ کرامت ہے۔ اب سمجھانے کا مقصد یہ کہ جو خلاف عادت کام ہوتا ہے یہ ولی سے ضروری نہیں کہ صادر ہو، بعض اوقات کافر سے بھی صادر ہو جاتا ہے۔ یہ بارشیں دجال بھی برسائے گا، یہ چپ کر کے لوگوں کو ٹھیک دجال بھی کر لے گا، یہ کافر سے بھی بعض اوقات خلاف عادت کام ہو سکتا ہے۔ خلاف عادت کام اگر ولی سے ہو تو کرامت ہے، اور اگر کافر سے ہو تو استدراج ہے۔ اسی لیے کرامت یہ ولایت کی شرط نہیں ہے، بلکہ اولیاء اللہ سے جب کرامت صادر ہوتی تھی وہ غمگین ہوتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے کہ کہیں یہ کوئی استدراج نہ ہو، کہیں اللہ ہم پر مزید ہمیں گمراہ نہ کر رہا ہو۔ اور علماء نے لکھے، مولانا علی قاری نے لکھا ہے الکرامات حیض الرجال مرقات کے اندر، کرامت یہ مردوں کا حیض ہے، تو حیض کو لوگ چھپاتے ہیں، سرعام بیان نہیں کرتے، اس کو چھپاتے ہیں جو عورت کو حیض آتے۔ تو جب تم دیکھو کہ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی اپنی کرامتیں بیان کر رہا ہے، سمجھ لو کہ یہ پھکی باز ہے، یہ 2 نمبر آدمی ہے۔ کرامت ولایت کی نشانی نہیں ہے، ولایت کی دلیل نہیں ہے، اور کرامت کو تو چھپایا جائے گا۔ اور آج اس کرامت کو ہم نے ولایت کا سب سے بڑا درجہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ کرامت ولایت کا ابتدائی درجہ ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے نا، اسے اس کے دل کی تسلی کو دینے کے لیے آپ اسے ٹافی دیتے، آپ اسے میٹھا دیتے، اس طرح اللہ کا ولی جب نیا تصوف کے راستے میں، ولایت کے راستے میں آتا ہے، اس سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو تسلی دیتا ہے کہ تو جس راستے پر ہے وہ راستہ ٹھیک ہے، ادھر نہیں جانا۔ جب وہ تصوف کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، پھر اسے کرامت کا ظہور نہیں ہوتا۔ تبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ میں سے اکثر میں سے کرامت کا ظہور نہیں ہوا۔ تو کرامت، آج ہم نے کرامت کو ولایت کا معیار بنا دیا ہے کہ جو کرامتیں کرے گا، جو چف کرے گا، جو یہ کرے گا وہ ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام قشیری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ 5ویں صدی ہجری کے، رسالہ قشیریہ ان کی کتاب ہے، اس میں سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو کسی نے کہا حضرت فلاں جو ہے وہ ایک رات میں اپنے علاقے سے مکہ چلا جاتا ہے، وہ تو بہت بڑا بزرگ ہے۔ کہا یہ کوئی بزرگی کی علامت نہیں، یہ تو شیطان بھی جا سکتا ہے، ایک رات میں یہاں سے ادھر جا سکتا ہے، حالانکہ صبح شام اللہ کی لعنتوں میں گرفتار ہے۔ پھر کہا حضرت فلاں بہت بڑا بزرگ ہے، وہ تو پانی پر پیدل چلتا ہے۔ کہا یہ کون سی بزرگی ہے، یہ تو مچھلی بھی پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ اور اللہ کے بندے، اکبر الکرامات، سب سے بڑی کرامت یہ ہے ان تبدل خلقا مذموما، کہ تو اپنے برے اخلاق، اپنی بری عادات، من اخلاقک، اے من نفس اخلاقک بخلق محمود، تو اپنی بری عادات، اپنے برے اخلاق، اپنے برے کام، یہ تو نیک کاموں سے بدل دے، یہ تو اچھے اخلاق سے بدل دے، یہ تو اچھی صفات سے بدل دے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر ثابت قدم رہنا، دین پر چلنا، نبی کی سنتوں پر پابندی کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ صاف کرو اپنے ذہنوں سے کہ کوئی کرامتیں ظاہر کر رہا ہے، یہ کرامت اس کی ولایت کی نشانی۔ اللہ اکبر۔ امام زاہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء کے اندر یہ بات لکھی ہے، علی حجویری رحمہ اللہ نے کشف المحجوب کے اندر یہ بات لکھی ہے، ابن حجر حیثمی نے کف الرعاء کے اندر یہ بات لکھی ہے، عبد الغنی نابلسی نے الحدیقۃ الندیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ 20 حوالے میں دے چکا ہوں، وہ واضح طور پر لکھتے اور دے سکتا ہوں کہ لوگوں تم کسی
کسی کو ہوا پہ اڑتے ہوئے دیکھو اور سمندر پہ پانی پر پیدل چلتے ہوئے دیکھو، اس کی ولایت کا اس وقت تک قائل نہ ہو جانا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ ہم ولایت، ہم بزرگی کے منکر نہیں ہیں، ہم خود صاحب نسبت لوگ ہیں، ہمارے اکابر خود صاحب نسبت لوگ ہیں، ہم اللہ کے اولیاء کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، تصوف کا راستہ بھی مانتے ہیں، لیکن وہ تصوف جو قرآن کی طرف لے کر جائے، وہ تصوف جو حدیث کی طرف لے کر جائے، وہ تصوف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لے کر جائے، اللہ کی قسم تمہیں کسی نے غلط کہا کہ یہ تو دیوبندی ہیں، یہ تو وہابی ہیں، یہ تو پیروں کو نہیں مانتے، یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ تو اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، تم غلطی میں ہو۔ ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ بھی ہمارا ہے، فضیل بن ایاز بھی ہمارا ہے، سہل بن عبداللہ تستری بھی ہمارا ہے، جنید بغدادی بھی ہمارا ہے، با یزید بستانی بھی ہمارا ہے، قطب الدین بختیار کاکی بھی ہمارا ہے، جناب جی نظام الدین اولیاء بھی ہمارا ہے، علی حجویری رحمہ اللہ بھی ہمارا ہے، یہ سارے بزرگ، ابو حاتم اسم رحمہ اللہ یہ بھی ہمارا ہے، مجد الفسانی رحمہ اللہ یہ بھی ہمارا ہے، آدم بن نوری یہ بھی ہمارا ہے، بابا بلے شاہ یہ بھی ہمارا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے بزرگ حاجم داد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ ہے، وہ حاجم داد اللہ مہاجر مکی ہمارے بریلی بھائیوں کے سب سے بڑی گدی گودرا شریف کے پیر میر شاہ صاحب رحمہ اللہ جن کے سامنے زارمے تلمس طے کرتے ہیں، ہم ان بزرگوں کے ماننے والے۔ ہمارے بزرگوں میں حکیم الامت حضرت مولانا شبری تھانی صاحب صاحب سلسلہ بزرگ تھے، فقیہ الاثر حضرت مولانا شیمہ گنگوئی صاحب رحمہ اللہ صاحب سلسلہ بزرگ تھے، حضرت زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ صاحب بزرگ تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ صاحب بزرگ تھے، حضرت مولانا خیر مسان پوری صاحب رحمہ اللہ صاحب بزرگ ہے۔ اللہ کی قسم ہم بزرگی کے منکر نہیں ہیں، ہم تصوف کے منکر نہیں ہیں، ہم اولیاء اللہ کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم وہ بزرگی مانتے ہیں جو اللہ کی طرف لے کر جانے والی ہو۔ ہم اس بزرگی کو مانتے ہیں جس کو دیکھ کر قرآن پڑھنے کا شوق ہو، ہم اس بزرگی کو مانتے ہیں جس کو دیکھ کر حدیث پڑھنے کا شوق ہو، ہم اس بزرگی کو مانتے ہیں جس کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا کا شوق دل میں ہو۔ تو نے بزرگی کا معیار یہ بنا لیا جو ننگا گھومے گا وہ بزرگ ہوگا، جو کتا لڑائے گا وہ بزرگ ہوگا، جو ریچھ لڑائے گا وہ بزرگ ہوگا، جو قوالیاں کرے گا وہ بزرگ ہوگا، جو دھمال ڈالے گا وہ بزرگ ہوگا، جو چرچ کے سوٹے لگائے گا وہ بزرگ ہوگا، جو عورتوں سے جھپیاں پائے گا وہ بزرگ ہوگا، جو قبروں کو سجدے کرے گا وہ بزرگ ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ بزرگی نہیں، یہ شیطانیت ہے۔ کار شیطان می کنندر نابش ولی، اگر ولی ای اس لعنت پر ولی، یہ وہ کام ہے جو شیطانوں والے کام ہے۔ تو ولایت کے چوغے میں کر رہا ہے، تو ولایت کے لباس میں کر رہا ہے، یہ کام تو شیطانیت کے کام تھے۔ اگر ولایت اس کا نام ہے، بزرگی اس کا نام ہے کہ تو خرافات کر، نبی کی شریعت کا مذاق اڑا، داڑھی کوئی نہیں تیرے چہرے پر، پردہ کوئی نہیں ہے، حلال حرام کا تجھے کوئی فرق معلوم نہیں، قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، چرچ کے سوٹے لگا رہا ہے، ریچھ اور کتوں کی لڑائیاں اس کے نام پر کروا رہے، عورتوں کو نچا رہے اس کے نام پر، دھمالے ڈال رہے اس کے نام پر۔ وہ قوالی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے گلے میں بھی گھنٹی پہننے سے منع فرمایا، وہ ناچ گانے کے آلات کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ میری بعثت کا ایک مقصد ناچ گانے کے آلات توڑنا ہے، وہ ناچ گانے کے آلات عمر فاروق ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، ناچ گانے کی آواز آئی، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور ساتھ والے کو کہا کہ جب تک یہ آواز بند نہ ہو جائے مجھے کچھ مت کہنا، جب آواز بند ہو جائے پھر مجھے اطلاع دے۔ وہ ناچ گانے جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، آج تو قوالی کے نام پر کر رہا ہے، آج تو بزرگی کے نام پر کر رہا ہے، آج تو تصوف کے نام پر کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ بزرگی جس کا میں منکر ہوں، یہ وہ تصوف ہے جس کا میں منکر ہوں، اور اگر اس پر لعنت بھیجنے پر مجھے کوئی وہابی کہتا ہے، مجھے کوئی بزرگوں کا منکر کہتا ہے تو لاکھ دفعہ اسی وہابیت مجھے مبارک، اس لیے کہ اسی وہابیت میں نبی کی شان ہے۔ یہ کوئی بزرگی نہیں ہے جو تمہیں بتایا گیا، بزرگی وہ ہے، پہلی شرط میں نے بتائی کہ نبی کی سنتوں کی پابندی۔ اللہ اکبر۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہندوستان کے، ان کے پاس ایک شخص آیا، ان کا مہمان ہوا،
حضرت مہمان ہوں آپ کا، جی ٹھیک ہے بیٹھے. 3 دن ان کے گھر میں بیٹھا رہا. 3 دن بعد جب جانے لگے حضرت نانوتوی نے ہم نے پوچھا بھائی کوئی کام تھا، کس وجہ سے آئے ہو؟ کہا بس جانے دے، بس جانے دے جی، چھوڑے آپ ناراض ہو جائیں گے. بھائی بتا دو کیوں آئے، میں خواہ مخواہ میں پریشان ہوں گا. حضرت میرے تو سنا تھا کہ بہت بڑا مولوی ہے، بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا محقق ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا مفسر ہے، اس کے ہزاروں شاگرد ہیں. میں تو سمجھا کوئی بزرگ ہوگا، یہ ہوا پہ چل رہا ہوگا، پانی پہ چل رہا ہوگا، کھانا پینا کھاتا نہیں ہوگا، چپ کرتا ہوگا تلا ہوا بکرا آ جاتا ہوگا، چپ کرتا ہوگا تلی ہوئی مرغی آ جاتی ہوگی. میں نے تو 3 دن آپ کے ساتھ گزارے، مجھے تو آپ کی کوئی کرامت نظر نہ آئی. مجھے تو نہ آپ آسمانوں پہ اڑتے ہوئے نظر آئے، نہ ہوا پہ چلتے ہوئے نظر آئے، نہ پانی پہ چلتے ہوئے نظر آئے. حضرت نانوتوی نے ایک عجیب و غریب بات کی، کہ اللہ کے بندے تو مجھے یہ بتا ان 3 دنوں کے اندر تو نے میرا کوئی ایسا عمل، میری گفتگو، تیرے ساتھ بات کرنے کا انداز، تیرے اکرام میں، میرے چلنے میں، میرے بیٹھنے میں، میرے اٹھنے میں، میرے کھانے میں، میرے پینے میں، میرے لباس میں، میرے پینے میں، میرے گفتار میں، کردار میں، جلسے میں، جلسے میں، سونے میں، اٹھنے میں، کوئی ایک عمل تجھے ایسا نظر آیا جو نبی اکرم کی سنتوں کے خلاف ہو تو مجھے بتا. اس مہمان نے کہا 3 دن میں آپ کے ساتھ رہوں، میں آپ کو پابندی کے ساتھ نوٹ کرتا رہا، لیکن اس 3 دن میں نے آپ کا کوئی ایک عمل نہیں دیکھا جو نبی کی سنتوں کے خلاف ہو. حضرت نانوتوی نے فرمایا اللہ کے بندے اس سے بڑی کرامت تجھے اور کیا دکھاؤں؟ کیا نبی کی سنتوں پر چلنا تیری کرامت نہیں ہے؟ تو اس لیے پہلی شرط امام راضی رحمہ اللہ کہ وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، سنتوں پر چلنے والا ہوگا. دوسری شرط ما نمز الدنیا وراء القفا، وہ دنیا کو اپنی گردن کے پیچھے مارنے والا ہوگا، دنیا دار نہیں ہوگا. بزرگ اگر دنیا دار ہو، مرید کی پراڑوں پر اس کی نظر ہو، مرید کی جیب پر اس کی نظر ہو. کوئی غریب بیچارہ مرید آ جائے تو سلام بھی نہ کرے، اور کوئی پیسے والا آ جائے او ہو حضرت صاحب، خود حضرت صاحب استقبال کی ہے. وہ ایک مولوی صاحب تھے، ان کے پاس ایک طالب علم بیچارے غریب آیا، محلے کا ہے. حضرت جی ہمارے گھر میں دعوت ہے، آپ ذرا آ جائیں، مولوی صاحب کے گھر میں برکت ہو جائے گی، پیر صاحب کے گھر میں برکت ہو جائے گی. اچھا کہاں گھر ہے؟ حضرت یہ بس آپ کی خانقاہ سے، آپ کی مسجد سے یہ 3 4 5 6 گھر کے فاصلے پر ہوگا. کیا بنا ہے؟ حضرت جی غریب آدمی ہوں، یتیم آدمی ہوں جی، اماں نے دال بنائی ہے. اچھا دال گھر کا ہے؟ بس یہ 4 5 گھر کا، یہ 4 5 گھر کا جو فاصلے یہاں آنا ہے، او ہو میں تو بڑا مصروف ہوں معذرت. اور اسی پیر صاحب کے پاس کوئی پیسے والا ہے جی، حضرت جی میری دعوت ہے، بکرے تلے ہوئے ہیں، بٹیر تلے ہوئے ہیں، بہترین دعوت ہے، گھر کا وہ اگلے چوک پر. اچھا چاہیے جو 7 والا اگلا چوک ہے نا، ٹھیک ہے انشاءاللہ میں جیسے فارغ ہو تو پہنچ جاتا ہوں. کہتے ایسا پیر نہ ہو جس کی جیب، مرید بیچارہ کنگھی نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال رہے، پیر صاحب کی زبان نکل رہی کیونکہ نذرانہ پیش کریں گے. سفیان ثوری رحمہ اللہ، اللہ اکبر، سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے تابعی ہے. ان کو بادشاہ نے عہدہ پیش کیا کہ کوئی عہدہ قبول کر لے، انہوں نے عہدے کے ڈر سے بھاگ گئے اور بغداد کے ایک باغ میں ایک آدمی کے پاس گئے. حضرت میں مسافر آدمی، کیونکہ بادشاہ نے تو پکڑنا تھا، بہت بڑا مولوی ہے، بہت بڑا پیر ہے. انہوں نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا کہ بادشاہ کے ظلم کو ماننا پڑے گا، لوگوں پر ظلم کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. ایک بغداد کے اندر ایک باغ میں گھسے اور باغ والے کو کہا حضرت میں مسافر آدمی ہوں، کوئی نوکری مجھے چاہیے، اگر آپ اپنے باغ میں مجھے نوکری دے دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی اس کام میں کوئی پیسہ نہیں لوں گا، بس 2 وقت کا کھانا مجھے مل جائے. وہ باغ والے نے کہا کہ مفت ایک اچھا آدمی مل گیا تو چل یہی کام کر. کچھ عرصے بعد حکومت کے کارندے آئے، کارندے وہ باغ سے جو ٹیکس وغیرہ وصول کرنا ہوتا ہے یا جو زکوٰۃ وغیرہ قیمت میں وصول کرنا ہوتا ہے. تو ان حکومتی کارندوں نے اس سفیان ثوری سے پوچھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ سفیان ثوری ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ باغ کے جو میوے ہیں یہ میٹھے یا کوڑے، کڑوے؟ اس نے کہا حضرت مجھے بغداد کے باغات کو تو پتہ ہے کہ وہ میٹھے سیب ہے اس کے، لیکن اس باغ کے سیب میں نے ابھی تک چکے نہیں ہیں، میرے مالک نے مجھے منع کیا. وہ فوجی حیران ہو گئے، یہ کیسا ملازم ہے جو باغ میں کام کر رہے اور اب تک باغ کا پھل چکا نہیں؟ انہیں یقین نہ آیا، وہ مذاق سمجھ رہے تھے. جب وہ اپنے گورنر کے پاس گئے، وزیر اعلیٰ کے پاس گئے تو یہ تعجب کے طور پر واقعہ سنا، حضرت ہم نے تو آج ایک ایسا ملازم دیکھا، ہمیں تو مذاق لگ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میں اتنے عرصے سے باغ میں کام کر رہا ہوں لیکن آج تک باغ کا میوہ میں نے نہیں چکا. اللہ اکبر. بادشاہ وہ گورنر بھی کوئی ایک عمل تھا، اس نے کہا اللہ کے بندو اگر تم سچ کہہ رہے ہو یہ آدمی سفیان ثوری ہے، ایسا تقوی سفیان ثوری کا ہو سکتا ہے جو پکڑ کے لے کر اس کو تو بادشاہ ڈھونڈ رہا ہے. جب دوبارہ کارندے گئے وہ جگہ چھوڑ کے وہاں سے جا چکے تھے. یہ تھے بزرگ.
جو ناجائز پھل تک وہ اپنی زبان پر رکھنے کے روادار نہیں. اور آج کل کے بزرگوں کا نہ حلال اور نہ حرام، بہت سو کا اچھے ہیں، میں ابھی ذکر کروں گا. حضرت حکیم علمت مولانا نقشبندی صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک مرید ملاقات کرنے کے لیے آیا. اور جیسے ہماری یہ سوچ ہے کہ بھئی بزرگ سے ہم نے دین کی تعلیمات نہیں لینی، بزرگ کو نذرانے پیش کر اپنے شرابی رشتہ داروں کو بخشوانا ہے. ہماری سوچ تو یہ، بس بزرگ کو نذرانہ پیش کر دے، بزرگ کی جیب گرم کر لے، اب پوری سال نماز نہیں پڑھ، تیری جگہ بزرگ پڑھ لے گا. پورا سال پردہ نہیں کر، تیری جگہ بزرگ کرتا رہتا ہے، جی جاڑ دے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا اور نذرانہ پیش کیا. حضرت نے فرمایا حضرت آپ غلط جگہ آ گئے، میں پیر تو ہوں لیکن نذرانے والا پیر نہیں ہوں. میرے پاس اصلاح کرنے آؤ، میں تو اسی دنیا کی لعنتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، میں خود نوٹوں کی گڈی کیسے لے لوں. اس مرید نے بڑا ضد کیا، بڑی ضد کیا، حضرت یہ لے کہا نہیں غلط جگہ ہے. وہ مرید اٹھا اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے جوتوں پر وہ نوٹوں کی گڈیاں رکھی اور کہا حضرت یہ ایسا مرید دوبارہ کبھی نہیں ملے گا جو اتنا موٹا نذرانہ پیش کرے، لہذا اسے وصول کر لے. ہے قربان جو میں نے اپنے اکابر پر. حکیم علمت حضرت مولانا شبری تھانی صاحب رحمہ اللہ اٹھے اور جوتے کو یوں لات ماری، کہا جا تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو لاکھوں کی نوٹوں کی گڈیوں کو لات مارے. یہ بزرگ تھے، انہیں بزرگ کہا جاتا تھا. آج ہم نے ناچ گانے اور دھمالوں کے لیے بزرگ بنایا ہوا ہے. اور کلف نفسہ بالاخلاص والوفا، تیسری شرط بزرگ کی یہ مخلص ہوگا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ کی رضا اس کے سامنے ہوگی. مریدوں کی واہ واہ یہ نہیں کہ ویسے تو ناچ گانے میں لگا ہوا ہے، کیمرہ سامنے لگ جائے تو رونے لگ جائے، مرید سامنے آ جائے تو سوکھی روٹیاں کھانے لگ جائے. ویسے تو مرغ مسلم اونڈیز رہے، مرید سامنے تو چنے چبانے لگ جائے. نہیں، اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا. وَجَتَنَبَ الْحَرَامَ وَالْجَفَا، چوتھی صفت یہ حرام سے بچتا ہوگا، حرام کام سے بچتا ہوگا. آج دیکھ لیں آپ جتنے یہ پیر بنے ہوئے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ ہیں. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکات والیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، کربوگا شریف والے بہت بڑے بزرگ ہیں. حرام سے بچتا ہوگا. اللہ اکبر. حرام تو چھوڑے، جو اللہ کے بزرگ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچتے. ایک بزرگ کسی دوسرے بزرگ کے بارے میں سنا کہ وہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے، اس سے ملاقات کرنے گئے، دیکھا جس کے بارے کی بزرگی کی باتیں کی جا رہی تھی وہ قبلے کی طرف تھوک رہا. تو قبلے کی طرف تھوکنا یہ آداب کے خلاف ہے، حرام نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے. وہ بزرگ وہیں سے واپس آ گئے کہ جس کو قبلے کا ادب نہیں ہے وہ اللہ کی دین کا ادب کیا رکھے گا. یہ بزرگ ہے. اس لیے میں اصل میں آنا چاہتا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سوانح اور تعلیمات کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کا ذہن یہ صاف کرنا چاہتا کہ بزرگ ہے کون، بزرگ ہوتے کون ہیں. بزرگوں کے پاس جاؤ اللہ کے بندو. جیسے ہماری جسمانی بیماریاں ہیں نا، کوئی بخار ہے، کوئی زخم ہے، ایسی ہماری روحانی بیماریاں ہیں. ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. ان اخلاقی بیماریوں کے طبیب یہ بزرگ ہیں. لیکن ہو بزرگ، ہم بزرگوں کے منکر نہیں ہیں. میں ایک بزرگ تمہارے سامنے اپنا پیش کرتا ہوں، کسی میں جرت ہو اس بزرگ کا مقابلہ کرنے والے کوئی لے کر آ جائے. حکیم الامت حضرت مولانا شبلی تھانی صاحب رحمہ اللہ نے تصوف کے دفاع پر، بزرگوں کے دفاع پر 30 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے. ابن عربی جو بہت بڑے بزرگ تھے ان کے دفاع پر کتاب لکھی ہے، چشتی سلسلے کے دفاع پر کتاب لکھی ہے. میں خود نقشبندی سلسلے کا آدمی ہوں، میں بزرگی کا منکر نہیں ہوں، میں تصوف کا منکر نہیں ہوں، لیکن بزرگ ہوئے جو تجھے اللہ کا ذکر بتائے. ہم خود یہ کام میرے ایسے شاگرد عالمہ موجود ہے، مجھے فخر اس پر، جو دن میں درود شریف 5,000 5,000 دفعہ پڑھتے، جو اللہ کا ورد 1.5 لاکھ تک رات کو کرتے اس کے بعد سوتے، جو تیسرا کلمہ دن میں 50,000 دفعہ پڑھتے پھر سوتے جا کر. ہم اس لائن کے منکر نہیں ہیں، ہم بزرگوں کے منکر نہیں ہیں، ہم اولیاء اللہ کے منکر نہیں ہیں. ہم ان کے جوتوں کو اپنے سر پہ رکھنے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہو اللہ کے بندو بزرگوں پر اعتراض مت کرو، اللہ والوں پر اعتراض مت کرو، ورنہ تمہارا چہرہ قبر میں قبلے سے پھر جائے گا. لیکن بزرگ ہو، اور بزرگ کی علامات میں نے بتا دی، جس کو دیکھ کر اللہ یاد، آسان، جس کو دیکھ کر اللہ یاد ہو. یہ نہیں کہ جس کو دیکھ کر بزرگ بھی ناچ رہے تو بھی دھمال شروع ہو جائے، دھمال شروع ہو جائے کہتے ہیں. بزرگ بھی ڈھول بجا رہا تو بھی ڈھول بجا رہا ہے. ایسے مزارات ہم نے دیکھے، نہ نماز ہے نہ روز ہے، وہاں نماز ہوا کیا ڈھول بجتا ہے، صبح بھی ڈھول بجتا ہے دھمال ڈال رہے، شام بھی ڈھول بجا دھمال ڈال رہے. یہ نہیں کہ جی کہاں جا رہے فلاں بزرگ کے پاس جا رہا ہوں، کیوں آج کتوں کی بڑی زبردست لڑائی کروائیں گے، آج مرغوں کی بڑی زبردست لڑائی کروائیں گے، آج ہی وہاں
3 4 عورتیں بلائیے، بڑا زبردست دھماک ڈلے گا۔ ایک بندے نے مجھے بولا حضرت جی آپ ہمارے بزرگ کے منکر ہے، آپ ہمارے بزرگ کی توہین کرتے، ہمارے بزرگ تو بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا پہنچی ہوئی ہے؟ وہ ایک دفعہ میں 25 سگریٹ پھونک لیتے، ایسا گٹا بناتے، ایک چھٹا لگاتے، 25 سگریٹ لے جاتے۔ میں نے کہا واہ بھائی ایسی بزرگی واقعی ہمارے پاس نہیں ہے، ایسے بزرگ تجھے قربان۔ ہم نے تو بزرگ وہ دیکھے جن کی صبح بھی نفل شام بھی نفل ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اکبر، بہت بڑے بزرگ تھے، ہمارے جتنے بزرگان بڑے بڑے گزرے وہ انہی کے مرید تھے۔ وہ فرماتے ہیں جنت ٹھیک ہے، ہمیں واقعی جنت چاہیے، لیکن اتنی بڑی جنت کا کیا کریں گے؟ ہمیں تو اللہ آخرت میں مصلی کی جگہ دے دے تاکہ وہاں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہے۔ یہ بزرگ ہے جو تجھے نماز کا رستہ بتائے، جو تجھے قرآن کا رستہ بتائے، جو تجھے حدیث کا رستہ بتائے، جو تجھے توحید کا رستہ بتائے، جو تجھے سنت کا رستہ بتائے، تو وہاں بدمعاش جائے اور نیک ہو کر آئے، اس کا نام بزرگی ہے۔ یہ بزرگ ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ محبوب سبحانی، یہ 6 ہجری کے بہت بڑے بزرگ گزرے۔ میں نے انہی کا تذکرہ کرنا تھا۔ 11 ربیع الثانی کو ان کی تاریخ وفات ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے یہ کنسپٹ ٹھیک ہو جائے کہ بزرگ کیا ہے، تو ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اسے نہیں پڑھنا اور نہ آگے ان کی تعلیمات ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ کوئی بہت بڑے صاحب کرامت ہوں گے ہیں، لیکن اصل مقصد ان کو پڑھنے کا، اصل مقصد ان کو دیکھنے کا وہ یہ تھا کہ وہ نبی کے طریقوں پر کیسے چلتا تھا۔ اس کی میں نے شروع میں کہا 33 سال تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ درس و تدریس کرتا رہا اور 40 سال تک لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا رہا۔ اس کی دعوت نبی کا طریقہ تھا، نبی کی سنت تھی۔ اللہ کی قسم تمہیں مولویوں نے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات بتائی نہیں، تمہیں تو یہ پتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے پھونک ماری ککڑ تیار ہو کر آ گیا، تمہیں تو یہ پتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے پھونک ماری اور کشتی 12 سال بعد نکل آئی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ شیخ عبد القادر جیلانی تھا کون، اس کی تعلیمات کیا تھی، وہ عقیدہ توحید پر کیسے میرے پاس حدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں الحمدللہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کا نام تم بتاؤ، لائبریری میں میری موجود ہے۔ شیخ کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو میرے پاس موجود نہ ہو، اور میں نے ہر کتاب کو لفظ بہ لفظ پڑھا ہے، میں ان کی تعلیمات کو جاننے والا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ نبی کا کتنا بڑا عاشق تھا، وہ نبی کی سنتوں پر کتنا بڑا چلنے والا تھا۔ تو اگر تمہارے اندر کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اس مولوی کی غلط فہمی ہے جو تمہیں ان کا چہرہ غلط بتایا ہے، تمہیں تمہارے سامنے کی سیرت غلط رکھی ہے۔ میں تمہارے سامنے میں اس بزرگ کی سیرت اچھی طرح رکھوں گا۔ تو یہ سمجھ آ گیا کہ کشف و کرامات یہ بزرگی کی علامت، بزرگی کی علامت اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنا ہے، دین پر چلنا ہے۔ جو دین کی دعوت آپ کو دے، حق سچ کی دعوت دے، وہ بزرگ ہے، چاہے کرامت اس سے ایک بھی صادر نہ۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سوانح سیرت تعلیمات پر اگر موقع مل تو انشاءاللہ مختصر بیان کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔